کا موقف ہے، میں وہ بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول کر لی جائے، یا اگر کوئی غیر مسلم گستاخی کرے تو اس کو یہ سزا اس کی نہیں بنتی۔ تو احناف کے حوالے سے خلاصۃ الفتاوی کے اندر احناف کا موقف بڑے واضح لفظوں میں لکھا گیا: من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإهانه وعابه في أمور دينه أو في شخصه أو في وصف من أوصافه، فرمایا جس نے نبی پاک علیہ السلام کو گالی دی او اہانہ یا گالی نہ دی یا توہین کی، کوئی نزیبہ کلمات بولے یا کسی بھی دینی معاملات کے لحاظ سے کوئی عیب لگائے یا حضور کی ذات میں کوئی عیب تراشی کی یا ان کے اوصاف میں سے کسی وصف کی توہین کی، سواء کان الشاتی مثلا فی امتہ او غیرہا، کہتے برابر ہے کہ وہ گستاخی کرنے والا حضور کی امت میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو، سواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیًا کان او عربیًا، فرمایا برابر ہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کوئی مشرک ہو، کتوں کا پجاری ہو، کوئی بھی ہو، ذمی ہو یا عربی ہو، فرمایا سواء کان الشتم، برابر ہے کہ وہ گالی، وہ اہانت، وہ عیب اس سے صادر ہو عمدن جان بوجھ کر، او سہون یا بھول کر، او غفلت یا کسی غفلت میں ہو، او جدن یا سنجیدگی میں ہو، او حزنن یا مذاق کر اس نے یہ بات کی ہو، کسی طرح بھی اس نے توہین کر دی، فرمایا اس کی سزا فقط کفر بحیث ان تاب لم تقبل توبتہ ابدا، اس حیثیت سے یہ کفر بنے گا کہ اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وحکمہ فی شریعت مطہرہ عند المتأخرین المجتہدین اجماعا وعند المتقدمین القتل جمعا، سبحان اللہ، فرمایا یہ سب کا اجماع ہے، القتل قطعا، قطعی طور پر فیصلہ یہ ہے شریعت مطہرہ میں، چاہے وہ متقدمین ہو یا متأخرین ہو، سب کا یہی موقف ہے، من سب نبیًا وَاقْتُلُوا من سب نبیًا من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے سارے جدا، نہیں بول رہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ ابھی بھی جو نہیں بولے وہ گھبرائے نا، ویڈیو میری بن رہی ہے، اللہ، یہ نیٹ پہ میری چڑھنی ہے، کوئی پوچھے گا سب سے پہلے مجھے پکڑے گا، آپ نہ گھبرائیں۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ لہذا اور اس میں یہ بھی احناف کا یہ موقف لکھ کے آگے یہ بھی کہا گیا، حکم یہ ہے کہ اس کو اس کا سر اتارا جائے، وَلَا يُدَاهِنُ السُّلْطَانُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ۔ آج آسیہ ملعونہ کو صحیح سلامت فرانس بھیجنے والے اور جس نے یہ کام کیا پھر اس کے چاہنے والے اس کام کے باوجود اس کی حمایت کرنے والے سنیں، وَلَا يُدَاهِنُ السُّلْطَانُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ، اور تو اور رہا اس وقت کا جو بادشاہ ہے، وزیر اعظم جو صدر ہے، وہ بھی اس کے قتل کے بارے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ کہے کہ مجھے اختیار ہے، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں ملک کا صدر ہوں، میں بادشاہ ہوں، لہذا میں چاہوں سزا دوں یا نہ دوں میرے اختیار میں ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے بادشاہ کے وقت کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اس کے قتل میں مداخلت کر کے اس کے قتل کو روکے، فرمایا حکم یہی ہے کہ بس گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے سلطن سے جدا۔